الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام بھائی بہنوں کو خوش آمدید ہے، استقبال ہے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کے سننے سنانے کو، اس پروگرام کو، اس نشست کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ ہم سنے سنائیں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ناظرین محترم، یہ دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ یہ عشرہ بھی اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے. شاید ہم نے یہ اندازہ نہیں لگایا ہوگا کہ اتنی تیزی کے ساتھ رمضان گزرے گا. رمضان کے دن بھی اور رمضان کی راتیں بھی آپ نے بھی شاید اندازہ لگایا ہو کہ بہت تیزی کے ساتھ ایک ایک دن کر کے. یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے رمضان کا جو تعارف کرایا ہے اس تعارف میں فرمایا کہ ایام معدودات، میرے بندو یہ گنتی کی چند دن، تم گنتی کرتے رہ جاؤ گے اور یہ گنتی کے ایام ختم ہو جائیں گے. یعنی جن کو تم انگلیوں پر شمار کر سکتے ہو، گن سکتے ہو، بہت مختصر سا. یعنی جب انسان کسی چیز کے بارے میں اختصار کا اور مختصر ہونے کا پتہ بتاتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ گنتی کی چند دن. تو اللہ پاک نے بھی قرآن کلام اللہ کا ہے، لیکن اسلوب جو ہے انسان کی آپس میں جو بول چال انسان جو کرتا ہے ایک دوسرے سے سمجھنے سمجھانے، وہ اسلوب اللہ پاک نے اختیار کیا ہے. دنیا میں بھی ہم کہتے ہیں کسی کو کسی چیز کے بارے میں، کسی چیز کے حوالے سے اختصار اگر بتانا ہوتا ہے، قلیل چیز کے بارے میں اس کی قلت کہتے ہیں کہ گنتی کے چند دن، گنتی کے چند پیسے ہیں، گنتی. تو اللہ پاک یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بہت مختصری جو مہینہ ہے نا، یہ گنتی کے چند دن. تم نے خواہ یہ سمجھ رکھا ہے کہ بہت مشکل ہوگا، کیسے میں دن گزاروں گی، کیسے میں رات گزاروں گا، کیسے روزہ رکھوں گا، اتنے لمبے آور. اب بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں جو روزے دار الحمدللہ ہیں. کوئی یہ بتائے کہ واقعی کسی شخص کو لمبے روزے لگ رہے ہوں، جو کہتا ہو کہ بہت لمبے اور بہت تھکاوٹ اور بہت. دیکھیں ویدر موسم اللہ پاک نے پربہار کا رکھا ہے، ہر طرح کی آسانیاں ہیں. اللہ کریم ہے ناظرین آپ تمام بھائی بہنوں کو ہر طرح کی آسانیاں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے. اب تک جو کچھ بھی ہم نے اعمال کیے ہیں ٹوٹے پھوٹے ہی صحیح، اللہ کریم کی ذات سے پر امید ہونا چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے صیام کو، ہمارے قیام کو، یا اللہ قیام کو، شب بیداری کو، قیام اللیل کو، ہماری تلاوتوں کو، یا اللہ ہمارے وظائف کو، ہماری دعاؤں کو، ساری کی ساری
چیزوں کو اپنی جناب میں شرف قبولیت عطا فرما میرے اللہ۔ تو ناظرین، یہ دوسرا عشرہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے کو عشرہ مغفرت سے تعبیر کیا۔ یوں تو رمضان کا ہر لمحہ مغفرت بھی اس میں ہے، رحمت بھی ہے، عتق من النیران بھی ہے، اور ہزاروں رحمتوں سے ایک ایک لمحہ بھرپور ہے۔ رشد و ہدایت کا یہ مہینہ جامع ہے، خیر و برکت کا یہ مہینہ جامع ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ناظرین، بہت بڑے ہمارے یہاں اللہ والے، بہت بڑے ولی، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث، بہت بڑی شخصیت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے اندر جو خیر و برکت اترتی ہے، اس رمضان کے اندر جو اللہ پاک کی طرف سے خیر و برکت کی جو بارش ہوتی ہے، پورے سال کی خیر و برکت کو آپ ایک سائیڈ میں رکھیں، رمضان کی خیر و برکت کا کوئی بدل نہیں کہ رمضان کی ایک ایک گھڑی کے اندر جو اللہ پاک کی طرف سے خیر و برکت کی بارش ہوتی ہے، جو رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، جو اللہ پاک کی رضا خوشنودی تقسیم کی جاتی ہے، اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں کہ پورے سال کی برکتوں کو آپ ایک پلڑے میں رکھ دیجئے، اور رمضان کریم کی برکتوں کو آپ ایک پلڑے میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کے روزے کے حوالے سے بھی بتلایا گیا کہ اگر کوئی شخص ایک روزہ وداؤٹ اینی شرعی عذر، وداؤٹ اینی شرعی جینوین ریزن کے اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے، تو پورے سال روزہ رکھ کے وہ ثواب حاصل کرنا چاہے جو اجر و ثواب رمضان کے مہینے کے اندر روزہ رکھنے کا ہے، وہ ثواب غیر رمضان میں نہیں پا سکتا، چاہے پوری زندگی روزہ رکھے۔ اس لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ایک تو روزہ کہ نہ صرف یہ کہ دیکھیں ناظرین، ہم نے روزہ رکھنا ہے، اپنے روزوں کو شاندار بنانا ہے، اپنے روزے کو اللہ اکبر خوبصورت بنانا ہے۔ آپ کو قرآن کی ایک آیت میں بتاؤں، اس آیت میں اللہ پاک نے عجیب بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ دیکھیں اللہ پاک نے نیکی کے حوالے سے جس انداز سے، جس اسلوب سے بیان کیا ہے، وہ بڑا عجیب، بڑا پیارا اسلوب۔ فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ، جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 نیکیاں، اس کو 10 اجر عام دنوں میں، عام حالات۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص نیکی کرے گا، جو شخص نیکی کا اچھے اعمال کا ارتکاب کرے گا، اچھے اعمال کو عملی جامہ پہنائے گا، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ، جو شخص نیکی لے کر آئے گا۔ کیا پتہ چلا؟ معلوم یہ ہوا کہ نیکی کرنا اور چیز ہے، نیکی کو سنبھال کے رکھنا اور ساتھ میں لے جانا، کہ نیکی کو ضائع ہو جانے سے بچا لینا۔ بہت سے نیکیاں دیکھیں حبط، اللہ تعالیٰ سلب کر لیتے ہیں نیکیوں کے ثواب کو۔ قرآن نے ایک جگہ شرک کا تذکرہ کرتے ہوئے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور بڑی عجیب آیت فرمائے کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یعنی یہ جو انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ جن کا میں نے تم کو سنایا میرے بندو، خدا نہ خواستہ، جو کہ پاسبل نہیں ہے، امپاسبل ہے، کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ لوگ بھی، یعنی انبیاء علیہ السلام کی مقرب جماعت بھی اگر شرک کا ارتکاب کر لیں تو لَحَبِطَ عَنْهُمْ، ان کے اعمال کو بھی میں سلب کر لوں، یعنی اس کے ثواب کو، اجر کو، عمل کو بالکل بیکار بنا دوں۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ ہم سب کو شرک سے، ہم سب کی حفاظت فرمائے، پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ شرک فرمائے کہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑی جو اللہ پاک کی ناراضگی والا جو عمل ہے، جو اللہ پاک کے غیظ و غضب کو دعوت دیتا ہے، جو عمل، جو نیکی دعوت دیتی ہے، وہ ہے اللہ پاک کی ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں کسی کو شریک کرنا، کسی کو شریک کرنا، کسی کو اللہ اکبر مشکل کشا سمجھنا، کسی کو شافی سمجھنا، کسی کو رزاق سمجھنا۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہے نیکی کا کرنا، ہم لوگ بہت سے نیکی الحمدللہ کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، نماز ہے، روزے ہیں، اوابین ہے، تہجد ہے، اور بے شمار نیکیوں کا کام ہم الحمدللہ کرتے ہیں، اور وہ نیکیاں یقیناً قبول بھی ہوتی ہیں اللہ پاک کے، یقینی طور پہ اللہ پاک توفیق دیتے ہیں، انشاءاللہ قبول بھی فرماتے ہیں۔ لیکن ان نیکیوں کو ضائع کرنے سے بچانا، کہ نیکیاں ہماری ضائع نہ ہو جائیں، اس کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہوتی ہے۔ پوری رات ہم تہجد پڑھیں گے، پوری رات ہم قیام اللیل کریں گے، صبح ہوتے ہوتے ہم لڑ جائیں گے کسی سے، صبح ہوتے ہوتے ہم گھر والوں سے لڑ جائیں گے، شوہر بیوی سے لڑ جائے گا، بیوی شوہر سے لڑ جائے گی، اور پھر لڑائی میں اناپ شناپ ہم بول دیں گے، دل آزاری کر دیں گے، غیبت کر دیں گے، جھوٹ بول دیں گے۔ تو یہ جو اعمال ہے نا، نیکی کرنے کے بعد جو ہم سے سرزد
جو برائیاں ہو جاتی ہیں، جو بدیاں ہو جاتی ہیں، جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، جن کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہوتی ہے کہ ہمارا یہ ایک عمل نے ہماری ساری نیکیوں کو ضائع کر دی۔ ایک غیبت ہم نے کی، جس کی غیبت کی اس کے نام عمل میں ساری نیکیاں ٹرانسفر ہو گئی۔ آٹومیٹک سسٹم، آپ کو ٹرانسفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا فاسٹ سسٹم ہے اللہ پاک ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، لوگ ان کے زمانے میں ان کو کہا کرتے تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بخیل ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ what do you mean؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسٹنجی ہیں، کنجوس ہیں، بخیل ہیں، کیوں، کیسے، ہاؤ؟ تو کہنے والے نے کہا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کی محفل میں، ان کی مجلس میں، ان کے پاس رہ کے کوئی شخص غیبت نہیں کر سکتا، نہ وہ غیبت کرتے ہیں نہ سنتے ہیں، اس لیے وہ اپنی نیکی کسی کو دیتے نہیں ہیں، اپنی نیکیاں کسی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کراتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی نے ایک مرتبہ ان سے پوچھ لیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں، فرمایا کہ بھائی میں کیا کروں، میری تو نیکیاں بہت تھوڑی ہیں، میں اپنی نیکی اگر کسی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروں تو اپنی ماں کے اکاؤنٹ میں کیوں نہ ٹرانسفر کروں کہ اتنی مشکل سے کی ہوئی نیکی کسی اور کے اکاؤنٹ میں نہ جائے، میری ماں بہت بڑی محسن ہے، میری محسنہ ہے، اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دوں۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیے، یہ وہ لوگ تھے، یہ اتنا محتاط رہتے تھے، اتنا احتیاط، اتنا احتیاط، اتنا احتیاط کہ نیکی تو کی ہے لیکن یہ نیکی ضائع نہ ہو جائے، اس حوالے سے بہت کیئرفل۔ آج ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ اور المیہ یہ ہے ناظرین کہ پوری دنیا میں آپ گھوم جائیں، مسلم ممالک جہاں مسلمان رہتے ہیں الحمدللہ، کسی نہ کسی درجے میں نیکی کرنے کا انکار نہیں کہ نیکی بہت ہو رہی ہوتی ہے۔ مسجدوں میں الحمدللہ ہم جا رہے ہوتے ہیں آج کل کے علاوہ، یا لاک ڈاؤن ہے، لیکن ویسے میں کہہ رہا ہوں ایک تعداد جاتی ہے مسجدوں میں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اوابین بھی ہے، اور وظائف بھی چل رہے ہیں، تلاوت کا معمول بھی ہے، اور منزلیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، بڑے بڑے وظائف بھی پوچھے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ کہف بھی پڑھی جا رہی ہے، سورہ یاسین کی تلاوت، سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ مزمل، سورۃ البقرہ، الحمدللہ اس میں کمی نہیں ہے۔ لیکن جو نیکیاں جو ہم کرتے ہیں وہ محفوظ کیسے ہو جائیں، وہ محفوظ کیسے ہو جائیں، اس کی طرف ہماری فکر بہت کم ہوتی ہے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ آتا ہے نا، اسی طرف متوجہ کرنے کے لیے آتا ہے کہ اللہ کے بندو، جو تمہاری روحانیت ہے نا، گلستان روحانیت کے اندر کیسے بہار آ جائے، کیسے بہار آ جائے، یہ احساس ذمہ داری تمہارے اندر کیسے پیدا ہو، تمہارے اندر احساس پیدا ہو جائے اس بات کہ اللہ کے بندو، اللہ پاک نے تمہیں جسم اور روح دونوں کا مجموعہ بنایا ہے، تم صرف جسم نہیں ہو، تم صرف روح نہیں ہو، تم جسم، ہر انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے، جامع۔ جس طریقے سے جسم کے بغیر ہم روح کو نہیں دیکھ سکتے، روح کو نہیں سمجھ سکتے، اسی طریقے سے روح کے بغیر جسم کی کوئی حیثیت نہیں، جسم کی کوئی وقعت نہیں ہے، جسم کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ روح نکلتے ہی آدمی اس کو ڈیڈ باڈی کہہ دیتا ہے، ڈیڈ باڈی کہہ دیتا ہے، اس کو آدمی میت کہہ دیتا، اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو بہرحال جو میں نے آیت آج آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے مغفرت کے حوالے سے، چونکہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، بخشش کا عشرہ ہے، قربان جائیے اللہ کریم کی شان کریمی پر۔ ارشاد گرامی ہے، قل میرے محبوب کہہ دیجئے۔ جب کسی خاص مضمون اللہ کریم اپنے بندوں کو بتانا چاہتے ہیں تو بے شمار ایسی آیات ہیں جس میں اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں کہا کہ آپ بتا دیجئے میرے محبوب، آپ سنا دیجئے میرے بندوں کو، آپ بتا دیجئے نا خاص کسی مضمون کے بارے میں۔ انہی مضامین میں سے ایک مضمون اس آیت کے اندر جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک حکم دے رہے ہیں، میرے محبوب آپ سنا دیجئے، یہ پیغام آپ دے دیجئے اپنی امت کو، آپ بہت خوش ہوں گے اس پیغام کو سنا کر اپنی امت کے حوالے سے۔ اس سے آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اپنی امت کے حوالے سے ناظرین، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ پیغام کیا سنایا جا رہا ہے، کیا دیا جا رہا ہے؟ قل میرے محبوب کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو، اے میرے بندو، قربان جائیے۔ کوئی اللہ اکبر بیٹا، باپ اپنے بیٹے کو کہہ دے کہ میرا بیٹا، میری بیٹی، ایک دوست اپنے دوست کو کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ، میرا بھائی، میرا آدمی ہے، ہم کتنے خوش ہوتے ہیں کوئی بڑا ہمیں کہہ دے کہ یہ میرا آدمی ہے۔ کسی آفس میں ہم جا رہے ہوں، کسی اللہ اکبر کسی ادارے میں جا رہے ہوں، ادارے کا لیڈر اور بڑا مدیر کہہ دے کسی کو کہ دیکھو یہ میرا آدمی ہے، یہ میرا شناسہ ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا خاص آدمی ہے۔
اللہ پاک اپنے سارے ہی بندوں کے بارے میں فرمائے میرے بندوں قربان جائیے. اتنی پیاری آیت, اتنی کاش کی یہ آیت ہمیں سمجھ میں آ جائے. میرے محبوب آپ کہہ دیجئے نا, کیا کہہ دیجئے؟ یا عبادی, اے میرے بندوں. کوئی تخصیص نہیں ہے, سارے بندوں کے بارے میں, بندے مومن نہیں, بندے مسلم نہیں, سارے بندوں کے سے خطاب ہے, اے میرے بندوں. عجیب بات ہے, اس کے بعد پھر تخصیص کی گئی, کون سے بندے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم. قربان جائے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے, جنہوں نے گناہ کیا ہوا ہے, جنہوں نے بدکاری, جنہوں نے سیئات, جنہوں نے معصیت کی ہے, جنہوں نے مجھے ناراض کیا ہوا ہے. آپ قربان جائیے, دنیا کا کوئی ایسا مہذب شخص, کوئی ایسا آپ اللہ اگر کوئی پڑھا لکھا دانشور, اس کی آپ لینگویج اگر آپ سنیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ شخص جو ہے پڑھا لکھا ہے, لٹریٹ شخص ہے. انسان کے اندازے تکلم سے, کلام سے اس کی شخصیت کا, اس کے اللہ اکبر قابلیت کا پتہ چلتا ہے. تو قربان جائیے کہ اللہ کا کلام اتنا اونچا کلام کہ اس کلام کی, اس اللہ کی ذات کا کوئی ثانی نہیں, اللہ کے کلام کا کوئی ثانی نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ یہ مخصوص ہے ناظرین کہ تلاوت ہم صرف قرآن کی کریں گے. ایون تلاوت احادیث کی بھی نہیں. حدیث جب ہم سنائیں گے آپ کو تو حدیث کو حدیث کے انداز میں, تلاوت کے انداز میں نہیں. ہم آپ کے سامنے کوئی نعت پڑھیں گے تلاوت کے انداز میں نہیں. یہ مخصوص ہے تلاوت اللہ کے کلام کے ساتھ, تلاوت اللہ کے کلام کی ہوگی. تو کیا فرمایا کہ اے میرے گناہگار بندوں. آپ سوچیں کہ کوئی شخص کبھی کسی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ میرا بدخواہ بھائی ہے, یہ میرا دشمن. اس کو اللہ اپنی طرف نسبت آدمی کرے کہ یہ میرا خاص ہے, چونکہ میرا دشمن ہے نا, یہ میرا خاص. کبھی کوئی ایسا کہہ سکتا؟ اللہ کریم کے بارے میں, اللہ کریم کے کلام پر قربان جائیے, فرمائے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. اپنا بندہ بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندو, گناہگار بندو, تم بھی میرے ہی بندے ہو, تم بھی میری, تمہارے اندر بھی اللہ, تمہارا رب بھی میں ہی ہوں, میں ہی تمہارا رب ہوں, بے شک تم گناہگار. اے میرے وہ بندو. آگے کیا فرمایا, حکم کیا سنا دیجئے, لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے بندو, اللہ کی رحمت سے مایوسی نہ اختیار کی. تمہیں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تم نے مایوس نہیں ہونا, تم نے نا امید نہیں ہونا. جتنا بھی گناہ تم نے کیا, آگے فرمایا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. میرے بندو, اللہ تمہارے سارے ہی گناہوں کو معاف کر دے, سارے گناہوں کو. دیکھیں جمیعا, ایک فرمایا کہ یغفر الذنوب, الذنوب سے مراد سارے گناہ. اس پر مزید تاکید فرمایا, عربی زبان جاننے والے اس کی فصاحت و بلاغت کو سمجھ سکتے. یعنی دو تاکید, ڈبل تاکید کیا کہ یقینی طور پہ اللہ پاک تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرتے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. آگے فرمایا ان اللہ هو الغفور الرحیم. اللہ پاک تو ہے ہی غفور الرحیم, اس کی شان ہے غفاریت, مغفرت, بخشش کرتے. قیامت کے ہولناک مناظر کے حوالے سے بڑے واقعات احادیث میں آتے ہیں. فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص اللہ پاک کے سامنے حاضر ہوگا اور اللہ پاک اس سے فرمائیں گے کہ تمہارے لیے جہنم ہے. بہرحال وہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا اور بار بار جو ہے پیچھے مڑ کر دیکھ رہا ہوگا. اللہ پاک فرشتوں سے پوچھیں گے کہ یہ بندہ میری طرف کیوں دیکھ رہا. بہرحال اس بندے کو لایا جائے گا, اس بندے سے پوچھا جائے گا بھائی تم جہنم کی طرف جا رہے ہو, اللہ پاک کی طرف کیوں دیکھ رہے, مڑ کے کیوں دیکھ رہے. تو اس بندے نے, وہ بندہ عرض کرے گا کہ مولا کریم, میں نے ایک آیت پڑھی تھی قرآن میں, آپ کا حکم آپ کے نبی نے سنایا تھا, بشارت سنائی تھی کہ میرے بندو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. تو جہنم میں داخلے سے پہلے مجھے یہ امید تھی, امید ہے, اس لیے میں مڑ کر دیکھ رہا ہوں کہ کہیں آپ کی رحمت جوش میں آ جائے, آپ مجھے معاف کر دیں, میری مغفرت ہو جائے, میری بخشش ہو جائے. تو اللہ میں اب بھی نا امید نہیں ہوں, کیونکہ ابھی میں جہنم میں داخل نہیں ہوا ہوں. جہنم سے پہلے چونکہ آپ کا حکم ہے, تو اللہ پاک کی شان کریمی جوش میں آئے گی. اللہ فرمائیں گے جا جنت میں چلا جا. ہمارا اور آپ کا اللہ اتنا کریم ہے کہ اس کی, اللہ اکبر, اس کے کرم کا, اس کی رحمت کا, اس کی بخشش کا, اس کی ستاری کا, اس کی عطا کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ناظرین, امیجن نہیں کر سکتے کہ ہمارا اور آپ کا اللہ کتنا کریم,
کتنا کریم ہے، کتنا کریم۔ تو اس آیت کو دیکھیں، فرمایا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میرے بندو اللہ تمہارے سارے ہی گناہوں کو معاف کر۔ یہاں میں یہ وضاحت کر دوں، دیکھیں یہاں گناہوں کی معافی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ گناہ صغائر ہوں کبائر ہوں، اللہ پاک کو حق ہے، اللہ پاک کا کو اختیار ہے، اللہ پاک پر کوئی شخص کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ اللہ چاہیں تو کبائر بھی معاف کر دیں، آپ کے صغائر بھی معاف کر دیں۔ کبیرہ گناہ اگرچہ اصولاً توبے سے معاف ہوتا ہے کہ انسان توبہ کرے، ریپنٹنس، اللہ پاک کی طرف رجوع کرے۔ میں توبہ کا تذکرہ کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں کہ توبہ ایک مخصوص انداز سے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا نام ایک ہے۔ دیکھیں دو لفظ استعمال کرتے ہیں ہم، ایک استغفار، ایک توبہ۔ استغفار کا تعلق زبان سے ہے، آپ استغفر اللہ پڑھتے رہیں، خاص کر کے ان ایام کے اندر۔ اس سے بڑی جو استغفار ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیں۔ اس سے اور تھوڑی سی بڑی استغفار ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور اس سے بڑی استغفار جسے سید الاستغفار کہتے ہیں، اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر شخص کو یاد ہو جائے جس کو سید الاستغفار کہتے ہیں، سب سے بڑا استغفار کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی انا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس استغفار کو ناظرین سید الاستغفار کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص صبح و شام ایک مرتبہ اس استغفار کو پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جہاں جہاں سارے گناہوں کی معافی کا ذکر آتا ہے ناظرین قرآن میں یا احادیث کے اندر، اس کا مطلب آپ ضرور سمجھ لیں کہ اللہ پاک کے یہاں گناہ معاف ہوتے ہیں، اور خاص کر کے صغائر۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ بہت ضروری ہے کہ انسان باضابطہ اللہ پاک کے سامنے توبہ کرے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ پاک سے عہد کرے کہ یا اللہ میں اس گناہوں کو چھوڑتا ہوں، ابھی فوری طور پہ چھوڑ رہا ہوں اور آئندہ بھی اس گناہ کو ٹچ نہیں کروں گا، اور اندر سے ندامت ہو، شرمندگی ہو، اندر سے دل سے ندامت، دل سے نادم ہو وہ شخص۔ میں نے عرض کیا تھا آپ کو کہ اللہ پاک کے ہاں نادم گناہگار، عبادت گزار اللہ اکبر شخص کے مقابلے میں زیادہ، عبادت گزار متکبر عبادت گزار کے مقابلے میں، جیسے عبادت تو جو کر رہا ہو ایک شخص لیکن تکبر ہے اس کے اندر، بہت اترا رہا ہو، فخر کر رہا ہو اپنی عبادت پر، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہو، اللہ اکبر لوگوں میں اپنے فخریہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہو، بڑی شے اپنے آپ کو سمجھ رہا ہو، تو اللہ کے وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے متکبر عبادت گزار کے مقابلے میں نادم گناہگار اللہ پاک کو زیادہ پسند ہے۔ گناہگار تو ہے لیکن اندر سے نادم ہے، ندامت ہے، ہر وقت پشیمان رہتا ہے، ندامت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ نادم شخص، گناہگار ہو، نادم ہو، اللہ کو بہت پسند، بہت پسند۔ تو میں اس کر رہا تھا کہ دیکھیں گناہوں کے معاملے میں کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، صغیرہ اللہ چاہے تو اپنے فضل سے کبیرہ بھی معاف کر دیں، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں آج۔ حقوق العباد کا مسئلہ بہت سنگین۔ سارے گناہوں کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے کسی کی دل آزاری کی ہے، ماں باپ کو ناراض کر رکھا ہے، بچوں کو آپ نے چھوڑ رکھا ہے، بیوی کو آپ ستا رہے ہیں، اس کو ٹارچر کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، اس کو گالیاں دے رہے ہیں، یا بیویاں شوہروں کو، تو حقوق العباد معاف نہیں ہوتی۔ حقوق العباد کا مسئلہ بہت سنگین ہے، بہت سینسٹیو، بہت سینسٹیو۔ تو انشاءاللہ بریک کے بعد اس حوالے سے مزید کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ انشاءاللہ بریک کے لیے جانا، بریک کے بعد پھر انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام بھائی بہنوں کو خوش آمدید ہے۔ بریک سے قبل میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ مغفرت کا عشرہ ہے اور بخشش کا عشرہ ہے، اور اس حوالے سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کریم بہت جلد راضی ہو جاتے ہیں۔ تو ہر شخص اس بات کی کوشش کرے اس عشرے کے اندر کہ تھوڑا سا وقت نکال کے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اور اس حوالے سے مغفرت کے حوالے سے جو دعائیں ہیں قرآن میں اور احادیث میں ہمیں سکھائی گئی ہیں،
جیسے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. ایک دعا اور میں نے آپ بھائی بہنوں کی خدمت میں نے پیش کی تھی، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے. اس کے علاوہ استغفار کی کثرت، چلتے پھرتے استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اچھا ناظرین، کال سے آن ہیں. آپ چاہیں تو مسائل کے حوالے سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیں تو آپ ضرور کال کریں. اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ چونکہ وقت ختم سے قبل جو کالز آتی ہیں سوالات رہ جاتے ہیں، چونکہ وقت ختم ہو جاتا ہے، 1 گھنٹے کا مختصر سا یہ وقت ہوتا ہے، تو بقیہ آدھا گھنٹہ جو ہے بیان میں گزر جاتا ہے اور آدھا گھنٹہ جو ہے سوال جواب کے لیے ہوتے ہیں. تو کوشش کریں جن حضرات نے بھی، بھائیوں نے بہنوں نے سوالات اگر کرنے ہیں تو اس میں تاخیر نہ کریں، جلدی کریں تاکہ وقت ختم ہونے سے اتنا وقت ہمارے پاس ہو کہ میں آپ کو جواب بھی دے سکوں. بہت بہت شکریہ. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے جہاں جہاں قرآن کریم کے اندر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر جہاں جہاں سارے گناہوں کی معافی کا تذکرہ فرمایا ہے، ذکر فرمایا ہے، اس سے مراد گناہ ہیں، حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد نہیں ہیں. حقوق العباد نہیں ہیں. حقوق العباد کا تعلق چونکہ بندوں کا بندوں سے ہوتا ہے. اس حوالے سے بڑی پیاری ایک حدیث ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ صحابہ یہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ من المفلس؟ مفلس کسے کہتے ہیں؟ مفلس کا ترجمہ مفلس افلاس سے ہے. ہم لوگ بھی شاید یہی جواب دیتے ہیں. اچھا، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میری بہن، آپ سے جی ایک سوال پوچھنا ہے. جی فرمائیے. کیا یہ عورتیں جو پڑھتی ہیں ٹیلی ویژن پر قرآن پاک پڑھتی ہیں، تو کیا یہ پڑھنا گناہ ہے؟ کہ کسی نے مجھے بتایا کہ آواز، عورتوں کی آواز نہیں آنی چاہیے کسی دوسرے مرد کو یا کچھ. تو جو عورتیں ٹی وی پر پڑھتی ہیں قرآن پاک، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. میری بہن، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. اللہ کریم آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. اصل میں نے بارہا عرض کیا ہے، یہی تو اصل میں ہمارا مسئلہ ہے. سب سے جو مسئلہ اور المیہ آج یہی ہے کہ ہم لوگ نیکی کرنا تو چاہتے ہیں، نیکی کرتے بھی، لیکن کیا وہ نیکی جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے؟ جس طریقے سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی ہم کر رہے ہوتے ہیں، کیا وہ راضی کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے؟ کہیں وہ طریقہ ایسا تو نہیں ہے جس سے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جانے انجانے میں ناراض کر رہے ہیں؟ یہی تو حال دنیا کی دوسری اقوام کا بھی ہے. دیکھیں دنیا میں جتنی اقوام ہیں، جتنے مذاہب ہیں، مسالک ہیں، ہر شخص کی خواہش اور ارادہ اور نیت تو یہی ہے کہ وہ اپنے گاڈ کو، اپنے پالنہار کو، کریٹر کو وہ خوش کرنا چاہتا ہے. جتنی دنیا میں انسان ہے، 6 ارب انسان ہیں. ان لوگوں کے علاوہ جو خدا پر یقین نہیں رکھتے، ایتھیسٹ ہیں، جو لوگ گاڈ کے قائل ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، ایشور کو مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں. لیکن لوگ بھٹک کیوں گئے؟ آج ایک بہت بڑی تعداد ہدایت سے دور کیوں چلی گئی؟ صحیح راہ سے کیوں بھٹک گئی، ہٹ گئی؟ کہ ہم سب اللہ پاک کو راضی کرنا چاہتے تو ہیں، اپنے خالق و مالک کو، اپنے کریٹر کو، اپنے رازق کو، اپنے رب کو. لیکن بہت سے لوگوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ اپنا خود ساختہ طریقہ بنایا ہے. خود ساختہ. اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے اللہ پاک کا متعین کیا ہوا راستہ اور طریقہ اس کو چھوڑ دیا گیا. ارادے بہت اچھے ہیں، سب کے نیت بہت اچھی ہے. اسی طریقے سے بے شمار ہمارے یہاں بھی، اس امت کے اندر بھی، ہمارے یہاں بھی ایک بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ یقینی طور پہ جو لوگ نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ ان کو بہت جزا خیر عطا فرمائے، ان کی نیت پر کوئی شک نہیں. بہت اونچی چیز ہے نعت پڑھنا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جس چیز کی ہو، نعت رسول مقبول ہو، اللہ اکبر، اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ بہت بڑی سعادت کی بات. اچھا، ایک اور کالر ہمارے ساتھ، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جی، آپ کو رمضان مبارک. بہت مبارک. آپ کو بھی خیر مبارک. جزاک اللہ. بھائی تھوڑی سی کنفیوژن ہے میرے دل میں. جی. بچپن سے ہم سنتے ہیں کہ جو
نصف شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دن سب کے فیصلے کرتا ہے، زندگی موت کے، روزی کے. جی جی. تو بچپن سے تو ہم وہ رات کو تو عبادت کرتے آئے ہیں، جی جی. لیکن پھر ہم لیلۃ القدر کی رات کی طرف آتے ہیں تو یہاں مجھے کنفیوژن ہے کہ کیا امپورٹنس ہے نصف شعبان کی رات کی اور لیلۃ القدر کی. اگر لیلۃ القدر کی رات ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس دن فیصلے کرتا ہے یا کیا ہے؟ تو یہ بھائی پلیز تھوڑی سی میری کنفیوژن دور کر دے. بہت شکریہ میری بہن آپ کے سوال کا. بہت بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. میں انشاءاللہ بھی عرض کرتا ہوں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں دو سوال پوچھنا تھا. ایک، آپ کوئی دعا بتا سکتے ہیں مجھے پڑھنے کے لیے؟ ہم لوگ ایک بچے کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں مگر بار بار ہم لوگوں کا مس کیریج ہو رہا ہے. ہم نے بہت ٹیسٹ وغیرہ کیے ہیں اور سارا کچھ نارمل ہے. ٹھیک ہے. دعا آپ دعا چاہتی ہیں کوئی؟ آپ نے کیا بولا؟ آپ نے یعنی کوئی دعا آپ چاہتی ہیں بتائی جائے آپ کو؟ ہاں. ٹھیک ہے. دوسرا کیا سوال ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا ایک بھائی ہے. جی جی. وہ اس کو ہمیشہ ویزا کا پرابلم ہوتا ہے اور نوکری کا پرابلم ہوتا ہے اور ہم لوگوں نے بہت کوشش کی کہ وہ یہاں پر جائے. تو آپ کوئی دعا بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں اس کو پڑھنے کے لیے؟ نوکری کے لیے دعا اور نوکری کا پرابلم ہوتا ہے اس کو. جی 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 جی. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ میری بہن. بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی اور اچھا جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہ جو میں نے سوال پوچھا تھا نا وہ نعت کے بارے میں نہیں ہے، وہ جو قرآن پاک سیکھتے ہیں ٹی وی سے. اچھا ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. ایک اور سوال ہے. جی جی. زکوٰۃ اگر کوئی غریب ہے اس کے پاس جائیداد تو ہے مگر وہ کسی کام کی نہیں، اس میں کوئی فصل نہیں ہوتی کچھ نہیں، وہ دیہڑی پہ کام کرتا ہے، اس کے بچے بھی ہیں تو کام کرتا ہے، وہ اپنی روزی بھی نہیں پوری کر سکتا. کیا ایسے شخص کو زکوٰۃ لگ سکتی ہے؟ ایسا اس شخص کی کیا آپ نے صورت بتائی؟ غریب ہے شخص؟ وہ غریب ہے پر اس کی جائیداد ہے، جیسے زمین ہے، وہ زمین کوئی اتنی فصل بھی نہیں ہوتی جو سال بھر وہ کھا سکے. زمین تو ہے پر کام کرتا ہے، وہ دن میں اس کے بچے ہیں 4-5، وہ اپنے گھر کا خرچہ بھی نہیں پورا کر سکتا جو کام دیہڑ لگا کے کرتا ہے. تو کیا ایسے شخص کو زکوٰۃ لگ سکتی ہے؟ ٹھیک ہے عرض کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کے سوال کا. جزاکم اللہ. اچھا میری بہن نے سوال کے اندر یہ پوچھا تھا کہ تلاوت قرآن جو ہماری بہنیں سیکھتی ہیں ٹیلی ویژن پر کیا وہ جائز ہے کہ نہیں. دیکھیں شرعاً جو ہے نا بقدر ضرورت بوقت ضرورت بہت سی چیزوں کی اجازت، بعض چیزیں اصلاً ناجائز ہیں لیکن بقدر ضرورت جس طریقے سے خواتین باہر جاتی ہیں، ڈاکٹرز کے پاس جاتی ہیں، شاپنگ کے لیے جاتی ہیں، جتنی ضروری کام وہ کرتی ہیں اس کی شرعاً اجازت ہے. اور یعنی بقدر ضرورت بوقت ضرورت. اسی طریقے سے تلاوت قرآن ایک بہت ضروری ہے جس کو سیکھا جائے، جس کی تلاوت سیکھی جائے. قرآن کا ظاہر ہے کہ تلاوت قرآن ایک مستقل عبادت اور جب تک آپ نہیں سیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کیسے کریں گے. ہاں اس میں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی خاتون اس کو کوئی فیمیل حافظہ اور قاریہ مل جائیں، فیمیل ایجوکیٹڈ کوئی خاتون مل جائیں جو آپ کو تجوید پڑھا سکیں تو وہ زیادہ افضل ہے کہ 1 to 1 کسی خاتون سے پڑھ لیں تو یقینی طور پہ وہ زیادہ افضل ہے. لیکن اگر ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا پاسبل نہیں ہے، اجتماعی طور پہ آپ کسی قاری صاحب سے قرآن آپ سیکھ رہی ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے چونکہ آپ قرآن مجید سیکھ رہی ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس میں خلوت بھی نہیں ہے، ٹیلی ویژن پر لائیو پروگرام ہو رہا ہے، چل رہا ہے، سارے لوگ اس سے سیکھ رہے ہیں اور اس میں بے حجابی بھی نہیں ہے، بے پردگی بھی نہیں ہے، تو اس میں گنجائش ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. اچھا ایک اور کالر ہمارے ساتھ جیو نے بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا سوال یہ تھا کہ میری بیوی جو ہے وہ اپنا کام کرتی ہے اور ساری رات دن رات نامحرم لڑکوں سے باتیں کرتی ہے، لیکن میں اس کو منع کرتا ہوں، باز نہیں ہوتی. کیا اس کا گناہ میرے اوپر بھی اطلاق ہوئے گا کہ مجھے بھی اس کا گناہ لگے گا؟ ٹھیک ہے عرض کرتا ہوں بھائی، عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ، جزاکم اللہ. اچھا دوسرا سوال میری بہن نے نصف شعبان کے حوالے سے پوچھا ہے اور پھر لیلۃ القدر کے ساتھ
ملا کر پوچھا ہے کہ کیا اس کی شرعی حیثیت. دیکھیں نصف شعبان ہے نا میری بہن، شعبان کے مہینے کے اندر جو نصف شعبان ہے اس کی اپنی ایک شرعی حیثیت ہے جس کو لیلۃ البراءت کہا جاتا ہے، یعنی براءت کی رات، جس میں اللہ پاک جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں. اس کی اپنی الگ ایک حیثیت ہے. اور پھر اس کے بارے میں بہت سی وہ فضائل بھی جو احادیث سے ثابت نہیں ہیں، ہم لوگوں نے بنایا ہوا ہے اس رات کے حوالے سے. ایسی باتیں لوگ، بلکہ بہت سے لوگ اس رات کو بھی شب قدر کا درجہ دے دیتے ہیں. ہم بسا اوقات شب قدر بھی کہہ دیتے ہیں کہ بہت بڑی رات ہے، موٹی نائٹ ہے یا بگ نائٹ ہے. اس طریقے سے یعنی اس کے یعنی غلو ہو جاتا ہمارے یہاں، جس کو آپ غلو کہہ سکتے ہیں. تو جس چیز کے حوالے سے جتنی فضیلت ثابت ہے مستند احادیث کے اندر، اس کو اسی کا درجہ دینا چاہیے. شب قدر کا اپنا ایک خاص مقام ہے. شب جو قدر ہے یہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر طاق راتوں میں ہمیں ڈھونڈنے کا حکم دیا گیا، ہمیں ڈھونڈنے کا حکم دیا گیا. اور وہ جو حدیث ہے نا جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ رزق کا، جسے سورۃ القدر کے اندر پوری آیت ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، وہ سارے امور فرشتے لے کر آتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے. اس میں کس نے سال مکمل کرنا ہے یا کس نے اللہ کو پیارا ہو جانا، وہ ساری جو تفصیلات ہیں وہ اصل میں لیلۃ القدر کے حوالے سے، لیلۃ القدر کے حوالے سے ہے. قرآن نے اس کا تذکرہ دوسری آیتوں میں بھی فرمایا کہ انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ، اس کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا گیا. تو بہرحال ہمارے یہاں جہاں اور ہر چیز کے حوالے سے کہیں افراط ہے، کہیں تفریط ہے، انتہا پسندی، کہیں اللہ اکبر غلو ہم کر لیتے ہیں، بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور اعتدال، اسلام ہمارا اعتدال کی تعلیم دیتا ہے. خیر الامور اوسط ہو، اعتدال، جس چیز کو جس درجے میں رکھا گیا ہے، چاہے وہ رات ہو، وہ دن ہو، وہ مہینہ ہو، وہ شخصیات ہوں، ایون جس شخصیت کا جو مرتبہ مقام، اس کو اسی مقام. یہی کمال ہے، یہی حسن ہے اسلام کا. امتیازی جو شان ہے آپ کے اور ہمارے دین کی کہ ہر چیز کو اس کے درجے میں رکھو، اعتدال. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، فرمایا کہ تمہیں ہمیں درمیانی امت بنایا، تم بہترین امت بنائے گئے ہو. تم درمیانی، ہر چیز میں اعتدال، ہر چیز میں میانہ روی، ہر چیز میں بیلنس، ہر چیز میں توازن. اور جہاں بھی ہم توازن سے ہٹتے ہیں، بیلنس سے ہٹتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ خاطر خواہ جو نتیجہ ہمیں ملنا چاہیے نہیں ملتا. تو اصل میری بہن شب قدر جو ہے وہ اصل اس کا مقام ہے، لیلۃ القدر جسے کہتے ہیں، لیلۃ البراءت کہتے ہیں. ہاں یقینی طور پہ نصف شعبان کی جو اپنی جو شرعی حیثیت ہے وہ ہے، لیکن نصف شعبان والی رات کی جو حیثیت ہے وہ لیلۃ القدر کا مقابلہ نہیں ہے. لیلۃ القدر کے بارے میں تو فرمایا کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تقریباً 83 سال 6 مہینے بنتے ہیں اس کے. اتنی عظمت والی رات اور برکتوں والی رات. تو بہرحال مجھے امید ہے آپ سمجھ گئی ہوں گی. تو ہاں لیلۃ البراءت کے حوالے سے جو چیز ہے کہ آپ رات میں قیام اللیل کر سکتی ہیں، آپ جاگ سکتی ہیں، آپ عبادات کر سکتی ہیں، جو چیز ثابت ہے وہ ثابت ہے. لیکن لیلۃ القدر کا مرتبہ وہ نہیں ہے. جو رمضان کے اندر آخری عشرے کے اندر جو اوڈ نائٹس ہوتی ہیں ان کا جو مقام ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. اس کے بعد میری بہن نے دعا کی درخواست کی ہے. اللہ کریم نیک صالح اولاد عطا فرمائے. دیکھیں ربی حبلی من الصالحین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اسی طریقے سے سورہ مریم کے اندر دعا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی کہ ربنا آتنا من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اس قسم کی دعائیں آپ معمول میں رکھیں. سب سے بڑھ کے اللہ پاک سے دعا، نماز 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ پاک سے مانگا جائے. اللہ پاک سے مانگنا اور اللہ پاک سے مانگنے کی عادت بنانا، جس شخص کو اللہ پاک سے مانگنے کی عادت جس شخص نے بنا لی، یقین جانیے کہ پھر اس کا دامن ہر وقت انشاءاللہ بھرا ہوا ہوگا اور اس کے اندر اس کی زندگی میں بہت خوشیاں آئیں گی. اگر ہم اپنے آپ کو عادی بنا لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز اللہ پاک سے مانگا کرتے تھے. حتیٰ کہ جوتے کا ایک تسمہ ٹوٹ جاتا تھا، جو شوز پہنتا انسان جو تسمہ ہوتا ہے وہ اگر ٹوٹتا وہ بھی اللہ سے مانگتے. عادی بنائے آدمی ہر بات اللہ سے، ہر چیز اللہ سے مانگے. اچھا ہمارے ساتھ ایک اور کالر جو انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مولوی صاحب. جی میری بہن خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، رمضان مبارک. آپ کو بھی. مولوی صاحب یہ پوچھ رہی ہوں جب ایام شروع ہو جائے ہمارے دن میں کسی بھی وقت تو کیا ہم روزہ کھول سکتے ہیں؟ یہ تو مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ اس کا قرضہ رکھنا پڑے گا، لیکن کیا ہم کھول سکتے ہیں یا شام تک کا انتظار کریں؟ نہیں آپ بالکل کھول سکتے ہیں، آپ کھول سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. لیکن اس کا اہتمام کریں کہ لوگوں کے سامنے یعنی اگر کوئی روزہ دار وہاں بیٹھا ہو تو اس کا احترام کیا جائے. بہت شکریہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
ایک میرا سوال ہے، ایک ہندو لڑکا ہے تو وہ کہتے میرا دوست ہے مسلمان، تو میں اس کو قرآن شریف کا تحفہ دینا چاہتا ہوں، تو کیا ہندو مسلمان کو دے سکتے ہے؟ تو یہ میرا سوال۔ ہندو مسلمان کو یا مسلمان ہندو کو دینا چاہتا ہے؟ نہیں، وہ الٹا ہے، وہ کہہ رہے وہ ہندو ہے، اس کا کوئی دوست ہے، کہتے میں عید کو اس کو تحفہ دینا چاہتا ہوں تو میں اس کو قرآن دے دوں یا جائے نماز دے دوں، تو میں پوچھوں گی، میں پھر بتاؤں گی کوئی ہندو لڑکا ہے تو کہتے ہیں کسی مسلمان کو۔ ٹھیک ہے، بتاتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کالر۔ ہلو جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو سب سے پہلے تو رمضان کی مبارک ہو۔ آپ کو بھی بھائی، آپ کو بھی خیر مبارک ہو۔ میرے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں۔ جی۔ ایک تو مجھے بتائیں یہ تراویح کی نیت کیسے کرنی ہے؟ ٹھیک۔ اور دوسرا تہجد نماز میں کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے اور کیا پڑھنا چاہیے اس میں؟ ٹھیک، عرض کرتا ہوں۔ جی نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ ٹھیک؟ جی الحمدللہ میری بہن۔ جی میں نے فون کیا تھا اس لیے کہ رمضان مبارک ماشاءاللہ اتنا دعاؤں کے بس جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ سب کی قبول کرتے ہیں۔ آپ میرے لیے، میرے بچوں کے لیے اسپیشل دعا کرنا پلیز، اللہ پاک ہدایت دے۔ اور روزہ تو رکھتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ہیں جو پوری نہیں کر سکتے، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کی بس دعا، میں بھی دعا کرتی ہوں لیکن آپ بھی کریں۔ ضرور میری بہن، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ جی نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں نے آرڈر رکھا ہوا ہے۔ جی آپ لائیو ہیں، بات کریں میری بہن۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، رمضان مبارک ہو۔ آپ کو بھی خیر مبارک میری بہن۔ جی خیر مبارک۔ اچھا ایک سوال پوچھنا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تسبیح پڑھی تھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وہ کئی جگہ آیا کہ 70 بار پڑھی ہے، تو کس نماز کے بعد پڑھی ہے؟ یہ سوال پوچھنا ہے۔ جی مطلب عصر نماز کے بعد پڑھنی ہے یا فجر کے، یا 70 بار پڑھنی ہے یا 100 بار پڑھنی ہے؟ یہ ذرا آپ تفصیل سے بتا دیں۔ تھینک یو۔ صحیح، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا اس کے بعد میری بہن نے نوکری کے لیے دعا کے لیے پوچھا۔ میری بہن اس کا بھی یہی جواب ہے کہ اللہ پاک سے صلاۃ الحاجت پڑھ کے آپ دعا کریں، اور وظیفے کے حوالے سے یہ دعا کئی بار میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ پاک کے صفاتی 4 نام ہیں، یا سبوح ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا ودود، اس کو ایک تسبیح پڑھی جائے اور یہ اللہ پاک کے صفاتی نام پڑھ کے دعا مانگی جائے، اللہ پاک سے اللہ کریم ضرور قبول فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ میں نے بارہا عرض کیا کہ دیکھیں یہ دعاؤں کی قبولیت کی جو سب سے پہلی یعنی شرط جو ہے ہر چیز کی قبولیت کے لیے کہ اللہ پاک کے جو حقوق ہم پر ہیں، جو فرائض کے حوالے سے جو ذمہ داری ہم پر ہے، ابدیت کے حوالے سے ہم اللہ کے بندے ہیں، تو فرائض ہم نہ چھوڑیں۔ جو چیزیں ہم پر فرض ہیں، اگر نماز فرض ہے تو ہم دیکھیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں، روزہ فرض ہے تو ہم دیکھیں روزہ ہم رکھ رہے ہیں کہ نہیں، اگر زکوٰۃ فرض ہے تو ہم دیکھیں زکوٰۃ کی ادائیگی ہے کہ نہیں۔ کبیرہ گناہوں سے بچیں، کبیرہ گناہوں سے بچیں، جو گناہ وہ اعمال جو اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دیتے ہیں، غیظ و غضب کو دعوت دیتے ہیں، ان گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں، بہت اہتمام کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ عقیدے کے اندر ہمیشہ آدمی نظر ثانی کرتا رہے، یا اللہ کسی میرے عقیدے میں کہیں شرک یا آمیزش تو نہیں آ گئی، اللہ پاک کا حق تو نہیں میں کسی کو دے رہا ہوں، اللہ کے اختیارات تو نہیں کسی کو دے رہا ہوں، اللہ پاک کی طرح کسی کو مختار تو نہیں سمجھ رہا، کسی کو بااختیار تو نہیں سمجھ رہا۔ ہمیشہ اپنی عقیدے کے حوالے سے آدمی کو محتاط رہنا چاہیے کہ خدا نخواستہ عقیدے میں آمیزش تو نہیں آ گئی شرک کی۔ اس کے علاوہ ظلم سے انسان بچے، حرام کھانے سے بچے، حرام لقمے سے بچے۔ جتنی زندگی کو پاک صاف ہم رکھیں گے انشاءاللہ تھوڑی سی عبادت پہ اللہ راضی ہو جائیں گے، پھر انشاءاللہ سارے کے سارے مسائل خود بخود حل ہوں گے۔ اس کے علاوہ 7 مرتبہ صبح و شام میری بہن حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر و بہت برکتیں عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ ایک بہن نے زکوٰۃ کے حوالے سے پوچھا ہے کہ کیا ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جس کے پاس جائیداد تو ہے، زمین ہے، لینڈ ہے، لیکن وہ شخص غریب ہے، زمین سے کچھ ہوتا نہیں ہے، کاشتکاری نہیں کرتا، یعنی ہمیشہ وہ مفلس رہتا ہے، افلاس میں رہتا۔ میری بہن دیکھیں زکوٰۃ کے حوالے سے اصول ذہن میں رکھیں، اصول ذہن میں رکھیں۔ اصول اگر ذہن میں ہوگا تو بہت سے جو جزوی سوال ذہن میں جو پیدا ہوتا ہے خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اصول یہ ہے کہ جس کو آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں وہ شخص خود صاحب نصاب تو نہیں، یعنی اس کے پاس اتنی سیونگ تو نہیں ہے جس سے وہ خود صاحب نصاب بن گیا ہو، کیونکہ اگر وہ صاحب نصاب ہے پھر اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ بس اصول ذہن میں رکھیں۔
تو اگر آپ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں ہمیں پوری معلومات نہیں ہوتی. یاد رکھیں کہ آپ زکوٰۃ جب دے رہے ہیں نا تو اس حوالے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگلا کہیں زکوٰۃ کا مستحق تو نہیں ہے, یعنی استحقاق اس کے اندر نہیں ہے اب میں اس کو زکوٰۃ دے رہا ہوں. یہ بہت ضروری ہے. تو اگر تو وہ شخص جو ہے ٹھیک ہے اس کے پاس لینڈ ہے, کاشتکاری نہیں ہو, کچھ نہیں ہو رہا, لینڈ پڑی ہوئی ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے پاس کوئی ایسی سیونگ یا جیولری کے حوالے سے, اور اگر سیونگ نہیں ہے, کوئی جیولری وغیرہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو ملا کے چاندی کا نصاب یعنی 52.5 تولہ چاندی کی ملکیت اس کے پاس ہو, اگر نہیں ہے تو آپ بالکل اس کو آپ زکوٰۃ دیں, بالکل زکوٰۃ دیں. اور ایسے لوگوں کو واقعی دینا چاہیے. بہت سے لوگ دیکھیں زکوٰۃ مانگتے نہیں ہیں, خوددار لوگ ہوتے ہیں اور اللہ خاندانی رکھ رکھاؤ ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے ہمیں زکوٰۃ دینی چاہیے اور تعاون کرنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کے سوال کا. اس کے بعد میرے بھائی نے اپنے مسز کے حوالے سے بات کی ہے. بھائی دیکھیں علماء نے لکھا ہے کہ بگڑے سے بگڑے ہوئے لوگوں کا بھی جو علاج ہے نا اس سوائے محبت کے کچھ نہیں ہے, سوائے محبت کے. ہماری ہوتا یہ ہے کہ جب اس قسم کی بات, یقیناً جو بات آپ نے بتائی ہے بہت افسوسناک ہے, یہ بالکل گناہ کبیرہ ہے اسلامی طور پہ کہ غیر محرم سے بات کرنا دونوں کے لیے, مرد غیر محرم عورتوں سے بات کرے نعوذ باللہ, یعنی غیر ضروری طور پہ جو یہاں کی اللہ اکبر جو یہاں کا تحفہ کہہ لیں, جو یہاں کی گندی چیزیں کہہ لیں, آپ کی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو سسٹم ہے, جو اس کے اندر جو گندگی ہے, اس سے انسان کا اپنے دیکھیں اکثر میں سوچا کرتا ہوں کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں گناہوں سے روکتے ہیں, اللہ پاک دیکھیں اللہ پاک کا کوئی فائدہ نہیں. ساری دنیا گناہوں میں ملوث ہو جائے خدا نخواستہ, سارے کبائر گناہ کرنے لگے سارے کے سارے انسان, اللہ پاک کا کوئی ڈیموشن ہونے والا نہیں, اور ساری دنیا سراپا پایس بن جائے, متقی پرہیزگار بن جائے, امام شافعی بن جائے, امام احمد ابن حنبل بن جائے, اللہ اکبر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بن جائے, اللہ کی قسم اللہ کی شان میں کوئی پروموشن ہونے والا نہیں, اللہ کی عظمت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں. بہرحال تو آپ ان کے لیے دعا بھی کریں اور محبت کے ساتھ, آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے لیکن آپ بھرپور انداز میں, لیکن محبت کے ساتھ آپ ان کو روکیں, محبت کے ساتھ روکیں, اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں, ان کو بتائیں کہ بھائی یہ راستہ جہنم کی طرف ہے, یہ راستہ بہت خطرناک اور بھیانک. بس اوقات انسان ایسے راستوں پہ چلتے چلتے ایسے موڑ پہ پہنچ جاتا ہے پھر یو ٹرن نہیں لے سکتا. تو اللہ ان کی بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد ہندو ایک بھائی ہمارا کوئی ہے جو مسلمان کو قرآن کا دے سکتا ہے, ہدیہ دے سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد تراویح کی نیت, بھائی تراویح جو ہے نا 20 رکعت تراویح, آپ تراویح جو ہے ایک ہی مرتبہ بھی آپ نیت کر سکتے ہیں کہ پیچھے سے امام کے 20 رکعت تراویح سنت کہہ دیں اور پیچھے سے امام کے اللہ اکبر, اور نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ تہجد کی 8 رکعت ہم لوگ پڑھتے ہیں. اب دعاؤں کے بچوں کے لیے آپ نے کہا اللہ کریم آپ کے بچوں کو نیک صالح بنا. استغفار 70 مرتبہ, آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ, کوئی وقت متعین نہیں ہے میری بہن, آپ دن بھر چلتے پھرتے استغفار کر سکتے ہیں انشاءاللہ. پھر اگلے پروگرام میں مزید نئی دعا کے ساتھ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, اس پوری امت کو یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.